اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بچے ہم پڑھیں گے یہ سورہ البقرہ کی ورس 276 سے 280 تک، اور الحمدللہ یہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہونے والی سورہ البقرہ۔ تو اس میں جو پچھلی آیت تھی یہ 275 تھی، یہ اس بارے میں تھی سود کے بارے میں۔ تو کفار نے اعتراض کیا تھا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، اور اسے کیوں حرام کیا گیا اور تجارت کو کیوں اسے جائز رکھا گیا۔ تو یہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں آج کے موجودہ دور میں بھی کچھ سود کی شکلیں موجود ہیں، جس طرح کریڈٹ کارڈ ہے اور انشورنس ہے، اور پھر یہ جو ہے کس انسٹالمنٹس ہے۔ تو اس بارے میں یہ آیتیں شروع کرنے سے پہلے لاسٹ جو ورس تھی اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے اس کی، تو وہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جو موجودہ جو شکلیں چل رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، کیونکہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اسے اپنے موجودہ حالات کے ساتھ اپلائی کریں تو پھر ہی ہم زیادہ سے زیادہ اسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سود ہے نا وہ ہے اصل زر کے اوپر اضافہ، ٹائم لمٹ۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کو کسی کو دیے 100 روپے، اور میں کہوں کہ آپ اگر 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد مجھے واپس کرو گے تو 110 دو گے، اور اگر پھر واپس نہ کر سکے تو ہر منتھ کے حساب سے 5 روپے اور دو گے، 115 دو گے، 120۔ تو اصل میں نے 100 روپیہ دیا، اور اس کے اوپر میں ٹائم لمٹ کے ساتھ آپ سے پیسے لے رہا ہوں، اور وہ پھر پیسے وہ بڑھتے سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ربا، اضافہ، سود۔ تو جو آج کل ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں یہ کریڈٹ کارڈ یا لاٹری یا دوسری چیزیں، تو ان میں 2 چیزیں ہیں، ایک گیمبلنگ ہوتی ہے یعنی جوا، اور دوسرا ہے انٹرسٹ۔ اگر یہ 2 چیزوں سے پاک ہو، آپ انشور ہو جائے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں نہ اس میں گیمبلنگ کا کوئی انٹرسٹ ہے، کوئی شیئر ہے، جوا نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کریڈٹ کارڈ ہے، تو کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ یہ پہلے سے ہی کمٹ کر جاتے ہیں کہ اگر 40 دن کے اوپر ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو یہ اتنا اس کے اوپر سود دیں گے۔ اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ لوگ لے لیتے ہیں چیزیں اور بعد میں وہ پے نہیں کر پاتے، تو وہ پھر اس کے اوپر انٹرسٹ دیتے ہیں۔ تو انٹرسٹ کو لکھ دینا، اس معاہدے کی تصدیق کر دینا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ انسٹالمنٹ پر چیزیں لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہے، انسٹالمنٹ پر آپ چیز لے سکتے ہیں، اور گاڑی بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فار ایگزامپل آپ کو 45,000 کی چیز 60,000 جو فکس اماؤنٹ ہے، کوئی 5 سال یا 10 سال انسٹالمنٹ کے ساتھ، یا کوئی پلاٹ ہے، تو آپ کو جو بائر ہے جو اس کو دینے والا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں 60,000 کا دوں گا، 45,000 ہے، ٹیکس اور انٹرسٹ ڈال کر جو بھی انٹرسٹ اسے کہہ لے یا اس کا پروفٹ کہہ لے ود ان ٹائم لمٹ، تو میں آپ کو یہ 60,000 کا دوں گا۔ وہ 45,000 کا آپ کو 90,000 کا بھی دے سکتا ہے 8 سال بعد آپ کس سے پے کر دیں، تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کسوں پر چیز لے سکتے ہیں، لیکن جب وہ آپ سے کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ میں 60,000 لوں گا، تو 60,000 سے پھر 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں۔ فار ایگزامپل آپ سے انسٹالمنٹ نہیں دی جاتی یا آپ انسٹالمنٹ لیٹ کر جاتے ہیں، تو آپ کو کورٹ تک لے جائے اور بھی آپ اس کے ساتھ کرنا ہے، لیکن پیسہ نہیں بڑھائے گا۔ اس کے اوپر آپ ایگری کریں اس کے ساتھ کہ جو آپ چاہے 45,000 کا 60 لے لیں یا 70 لے لیں، لیکن وہ اتنی ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ فکس ہوگا، پھر آپ اس سے اوپر بڑھائیں گے نہیں۔ تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ اگر وہ
اس میں ویریشن کرتے ہیں تو پھر وہ چیز غلط ہے۔ اس طرح یہ ہے اسٹاک مارکیٹ کا مسئلہ ہے، تو کچھ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے، آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جس کمپنی میں آئل کی یا کوئی بھی موٹر کی یا کوئی بھی کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہوں، کیا ان کی لائن سود کے اوپر تو نہیں ہے، کیا یہ اپنا جو ریونیو کلیکٹ کر کے سودی بینکوں میں رہا کے زیادہ منافع تو نہیں لے رہے، یا سود کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تو نہیں۔ جب یہ آپ میک شور ہو جائیں کہ یہ جس کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہوں تو وہ سود کے ساتھ لنک نہیں ہے، تو وہ آپ نہیں کریں، وہ آپ کر سکتے ہیں، اور جس کا سود کے ساتھ لنک ہو تو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پھر انشورنس کے معاملات آ جاتے ہیں، جس میں لائف انشورنس ہے، آپ کی ہیلتھ انشورنس ہے، اور گاڑیوں کی انشورنس ہے، اور بھی کئی طرح کی انشورنس ہے۔ تو اس میں جو اسکالرز کہتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہے، گیمبلنگ ہوتی ہے کہ اور یہ جوئے کا عنصر ہوتا ہے کہ آپ کو مل جاتے ہیں پیسے، اور وہ حالانکہ آپ نے اتنے پے نہیں کیے ہوتے، اور دوسرا جو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں انشورنس کمپنی والے آپ کے پیسے لے کر، تو یہ فارن بینکس میں رکھوا دیتے ہیں، اور وہاں سے جو انٹرسٹ آتا ہے اس میں سے آپ کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں۔ تو اس کی بجائے جو اگر کچھ اسکالر کرتے ہیں تکافل کو بھی کہ اسلامک جو ہے وہ آپ کے پیسوں کو سود پر نہیں دیتے، بلکہ وہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ کاروبار میں، اور اس میں پھر تار چڑھاؤ بھی ہوتا رہتا ہے، اس قسم کی کچھ اسکالر جا دیتے ہیں۔ لیکن جو انشورنس ہیں وہ بھی اس کی قسمیں ہیں، اگر مجبوری نہیں ہے تو ان سے بھی اوائڈ کرنا بہتر ہے، اگر یہ آپ کے پیسوں میں سود اور گیمبلنگ اس میں انوالو ہو جاتی ہے۔ اور باہر کے ممالک میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں ویزا کے لیے یا دوسری چیزیں ہیلتھ انشورنس یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو وہاں پر اسکالر لو کرتے ہیں کہ وہاں پر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اس کنٹری میں نہیں چل سکتے، تو آپ مجبور ہیں، تو مجبوری کی صورت میں وہ جائز ہے، خوشی کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو اب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ حرام کیوں کی گئی، ان کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیوں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں آ کے بتاتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ یمحقو مٹاتا ہے، ریموو کرتا ہے، ڈسٹرائے کرتا ہے اللہ ربا کو، انٹرسٹ کو، پیسے کے اوپر جو اضافہ ہے اس کو، یوربی اور بڑھاتا ہے، یوربی اور اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، صدقات چیریٹیز کو، صدقہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ربا کے اوپر، سود کے اوپر پیسے نہ دو، آپ قرضہ دے دو، تنگ دست کو قرضہ دے دو، اور پھر اس میں قرضے میں بھی صورتیں ہیں کہ آپ اگر قرضہ دیتے ہیں تو قرض دار کو پھر مہلت دیں، اور اگر قرض دار کو آپ مہلت دیتے ہیں، جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے، اس نے پے بیک کرنا ہوتا ہے آپ کو، آپ پھر مہلت دے دیتے ہیں، تو حدیث ہے کہ اب جتنے دن گزریں گے نا آپ نے مہلت دینی، تو ہر دن آپ نے فار ایگزامپل اس سے 500 روپیہ قرضہ دیا ہے، تو ہر دن 500 کا ثواب آپ کے نامہ مال میں جائے گا جتنی آپ مہلت دیتے ہیں۔ اور پھر وہ مہلت، یہ فرسٹ آپ نے مہلت دی، پھر اس حدیث میں کہ آپ نے سیکنڈ مہلت پھر دیتے ہیں، پھر اس کا ٹائم آ جاتا ہے پیمنٹ کے بعد، وہ تنگ دست ہوتا ہے، پھر آپ کو پے بیک نہیں کرتا، تو پھر آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، تو آپ 500 کی بجائے پر ڈے 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب آئے گا۔ اور دوسری صورت میں قرض دار کے لیے حدیث ہے کہ ایسا قرض دار جو اپنی پیمنٹ کر سکتا ہے اور وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں پھر دیتے نہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، تو وہ ظالم اور فاسق ہیں اس حدیث کے مطابق، ایسے لوگ ظالم اور فاسق ہیں، اور یہ برا فعل ہے کہ آپ قرضہ پے کر سکتے ہو اور آپ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ قرض دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ قرض کا بھی ثواب دے گا، کیونکہ آپ اس کو پے کر رہے ہیں، اور 2 مرتبہ قرضہ دینا، 1 مرتبہ صدقہ سے ثواب، تو مختلف احادیث میں اس کی فضیلت ہے۔ تو آپ صدقہ کی طرف جائیں، نہ کہ اس حرام مال کی طرف جس میں آپ محنت نہیں کر رہے اور آپ دے بھی غریب کو رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ پیسے کھا رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، لائک کرتا، کلا
ہر کفارن نا شکرہ، کفار کا مطلب ہے نا شکرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اپنے بندے کو عطا کی اور لوگ ناشکری کرتے ہیں، اسے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر اللہ کے بندوں کو ضرورت کے وقت ان کے کام آنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ کفار نہ شکرہ اسیم گناہ گار۔ یہ میں دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں، پھر آپ نے اگر پڑھنا ہو تو آپ پڑھ لیجیے گا۔ یمحقو مٹاتا ہے اللہ ربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے ریز کرتا ہے صدقات چیریٹی کو، واللہ اور اللہ لا نہیں یحب وہ پسند فرماتا کل ہر کفار نہ شکرے اسیم گناہ گار کو۔ تو شروع کروں؟ جی شاباش شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحقو وہ مٹاتا ہے، یمحق اللہ اللہ مٹاتا ہے ربا سود کو، و یربی صدقاتی اور بڑھاتا ہے صدقے کو، واللہ اور اللہ لا نہ یحب وہ پسند فرماتا ہے کل ہر کفارن جھوٹے کو، نہ شکرہ گناہ نہ شکرا عصیمن گناہ گار۔ ہاں جی، نہ شکرہ انگریٹفل جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اچھا شاباش جزاک اللہ۔ ان اللہ زینا انا بے شک شورلی اللہ زینا وہ جو امن ایمان لائے، وعامل الصالحاتی اور اعمال کیے صالحات نیک اچھے، واقام اور قائم کی صلاۃ نماز اور انہوں نے نماز ادا کی یا نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کی زکوٰۃ۔ یہ پاسٹ ہے، آتو نہیں ہے، دوسری جگہ پر آتوا الزکوٰۃ ہے وہ امر کا آ جاتا ہے، لیکن یہ فعل ماضی ہے، آتوا الزکوٰۃ اور انہوں نے دی زکوٰۃ، لاہم کے لیے ان کے، اجرہم اجر ان کے، اندہ پاس ربی رب ہم ان کے، تو ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہ خوفن کوئی ڈر کوئی فیئر کوئی خوف، علیہم ان کے اوپر ہوگا، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے، اپنے انہیں کسی کیے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یحزنون کا ورڈ ہوتا ہے پاسٹ میں کوئی ہوا تو اس پر بندہ غم کرتا رہے کہ فلاں میں نے گناہ کیا تھا، لیکن اگر وہ توبہ کر گئے، اور خوف جو ہے وہ فیوچر کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ کل کو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو اس میں ان کے خوف نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ صدقات کی طرف آتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچتے ہیں، زکوٰتیں پے کرتے ہیں، لوگوں کو مال دیتے ہیں، تو ایک دانے کو اللہ تعالیٰ 700 تک، تو یہ جو پیچھے ہم سورہ بقرہ کی تقریباً آیتیں پڑھتے آئے ہیں 15 20 25، تو اس میں صدقات کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ لوگوں کو دیں، صدقہ اس طرح دیں اور کوئی چیز آپ کی ضائع نہیں جائے گی، عند اللہ یہ آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں سر دنیا ایک میں۔ کوشچن ہے جی سر، یہ خوف اور غمگین کا یہ ذکر کیا گیا، یہ آخرت میں تو نیک مال کا تو اللہ تعالیٰ نے صلہ دینا ہے، کیا اس کا دنیا میں بھی ہے کہ وہ انہیں کوئی خوف یا انہیں کوئی غمگین نہیں ہوں گے وہ لوگ؟ جی بالکل، یہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم چیریٹی کرتے ہیں، تو اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ آپ بہترین زندگی گزاریں۔ فار ایگزامپل اگر مجھے کہا جائے یا کسی اور کو کہا جائے کہ آپ نماز چھوڑ دیں اور آپ یہ زنا والی یا دوسری یا شراب یا جوا یہ کریں، تو ہم دنیا میں بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ یہ نماز جو ہے، یہ صدقات ہیں، یہ ایک قسم کی اللہ کے اوپر، اللہ کی ہمارے اوپر نعمت ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ ملتا ہے، اور اب جب ہم مال انویسٹ کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی ریٹرن کرتے ہیں قرآن پاک میں، اور پھر آخرت میں بھی ریٹرن کریں گے، دنیا بھی ان لوگوں کی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور خوف دنیا میں کیسے نہیں ہوتا یا غمگین کیسے نہیں ہوتے؟ تو جو نیک بندہ ہے وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے، اور اسے پتہ ہے جب میں نے توبہ کر لی، مجھ سے گناہ ہوا، میں نے توبہ کر لی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور خوف کس طرح نہیں ہوگا نیک بندے کے اوپر کہ فار ایگزامپل کرونا آیا، تو کرونا اگر نہ بھی آئے،
آپ کو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, زلزلہ بھی آ سکتا ہے, آپ کو کوئی قتل بھی کر سکتا ہے, کوئی ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ کرونا سے پہلے بھی مر سکتے ہیں. یہ پیچھے ایک ریومر چلی کہ 2 سال میں سارے ویکسینیشن والے مر جائیں, تو آپ 2 سال تو بڑی دور کی بات, آپ اس سے پہلے بھی مر سکتے ہیں. تو اس صورت میں جو اللہ کے ماننے والے بندے ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا, جو اللہ کے راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں. جو شیطان کا رسہ چھوڑ دیتے ہیں وہ آج بھی ہم نے جانا ہے, ہم نے کل بھی جانا ہے, اور اللہ کے حکم سے ہی ہم ادھر ہیں. نہ میں نے اپنی زندگی کو کنٹرول کیا ہوا ہے, نہ ہی کسی سائنٹسٹ نے, نہ ہی کسی بادشاہ نے, کوئی سی کی اختیار میں ہے ہی نہیں. اور ہم ادھر موجود ہیں تو اللہ کے حکم سے ہیں, ہم نے جانا ہے تو اللہ کے حکم سے. اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا مطلب آزمائش ہے, مشکل جگہ ادھر رہنا, تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو جب ہم مریں گے بھی تو اللہ سے ہی ملیں گے نا, اپنے رب سے, خالق کائنات سے, اس سے ملیں گے. تو بعض جو صوفی بزرگ ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے مرنے کا اتنا ماتم یا اس طرح نہ کرنا, کیونکہ میں تو اللہ رب ذوالجلال سے ملنے جا رہا ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل میں پھر وہی لوگ جہاد بھی کرتے ہیں, وہی لوگ اپنے مالوں کی قربانی بھی دیتے ہیں, وہی لوگ اپنے علم کی سارا کچھ کرتے ہیں کہ جن پر پھر یہ اللہ تعالیٰ خوف دنیا سے ہی عطا لیتے ہیں. اور اگر یہ خوف نہ ہوتا تو 313 لوگ کس طرح وہ 1000 کے سامنے غزوہ بدر میں لڑتے. اور مسلمان تھوڑے سے ہوتے ہیں, اور بڑے افغانی جو ہے وہ تھوڑے سے ہیں, کمزور ہیں, کوئی ان کے پاس ویپن نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, تو امریکہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہو گئے. تو یہی چیزیں ہیں کہ جو اسلام ہے, جو ٹرو اسپرٹ ہے دین کی, جو قرآن پاک ہے, یہ بندے کو دلیر بنا دیتا ہے, یہ بزدلی سے بچا لیتا ہے, اور صحیح زندگی کا جو اسے وہ لائف ہے, وہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کی, وہ سمجھا دیتا ہے. اچھا جی, میں اگین ریوائز کرتا ہوں. انا بے شک اللہ زینہ وہ جو امن و ایمان لائے, و عملو اور اعمال کیے, صالحاتی نیک اچھے, و اقام اور ادا کی یا قائم کی صلاۃ نماز, و آتا الزکوٰۃ اور ادا کی زکوٰۃ, لہم کے لیے ان کے, اجرہم اجر ان کے, عندہ پاس, ربہم رب ان کے پاس ہیں. تو ان کا کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونے والی, وہ ساری ریکارڈ ہے. ولا اور نہ, خوفن کوئی خوف ہوگا, علیہم ان کے اوپر, ولا اور نہ, ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین بے شک وہ جو آمنوا ایمان لائے, و اور عاملو عمل کیے, صالحاتی نیک مال اچھے مال, و اور آکمو ادا کی قائم کی, صلوات نماز, و اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کی نماز, وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کی یدی زکوٰۃ, آتا اور الزکاۃ, یہ آتا ہے, آتا کچھ جگہوں پر آتا ہے آت الزکاۃ, یہ جو ہے نا تا کے اوپر زبر کی بجائے تا کے اوپر پیش ہوتی ہے, وہ امر ہے. یہ وہ آتا الزکاۃ ہے, یہ پاسٹ ہے, وہ آتا الزکاۃ. جی زکوٰۃ اور دی زکوٰۃ, لاہم ان کے لیے, اجر ہے, ہم ان کے, اندہ پاس, ربہم ان کے رب کے پاس, با اور لا نہیں, خوفن خوف ہوگا, علیہم ان کے اوپر, با اور لا نہیں, ہم ان کو, یحزنون غم اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. جزاک اللہ ظہیر, ویری گڈ. اچھا جی, آج چھوٹی چھوٹی یاد آتی ہیں. اچھا جی, یہ اگلی ہے, یا اے ایوہا اے, یا ایوہا اے اللہ زینہ وہ جو امن و ایمان لائے ہو, امن اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے, تقوی اختیار کرو اللہ کا, وَذَرُوا اور چھوڑ دو, ما جو بقیہ بقایا ہے, من الربا سے سود سے, ان اگر
कुंतुम, कुन का मतलब हो तुम मोमिनीन मोमिन, या अय्युहा ए अल्लाज़ीना वो जो अमनु ईमान लाए हो, अमनु तकुल्लाह तकवा अख्तियार करो, डर अख्तियार करो, डरो अल्लाह से, वज़रू और छोड़ दो, माँ जो बकिया है बाकी है, मिनर रिबा से, रिबा से, सूद से, इन अगर कुन तुम हो मोमिनीन ईमान वाले मोमिन। तो ये इसकी तफसीर में ये भी आता है कि जब ये सूद की हुर्मत के बारे में आए थे तो दो जो कबाइल थे उनका आपस में झगड़ा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने फिर ये आयत, एक ने इनकार किया कि हम सूद नहीं देंगे आपको, आपकी असल रकम ही वापस करेंगे, तो दूसरे ने कबीले ने कहा नहीं हम आपसे वो सूद भी लेंगे। तो फिर ये आयत उतरी कि आप छोड़ दें जो आपकी असल रकम के ऊपर रकम है सूद वो छोड़ दें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़तह मक्का के वो मौका पर अपने चचा हज़रत अब्बास का जो सूद थे वो माफ़ करके एग्ज़ाम्पल सेट की कि अब वो दौर गुज़र चुका है, अब जो दौर है अब आप लोगों की मदद करें। ये नहीं है कि आप एक बंदे से पैसे लेते हैं और उसकी नस्लों को ही ग़ुलाम बना लेते हैं। ज़ाहिर है अगर वो पैसे उससे ना रिटर्न किए जाएं, वो कारोबार करता है, कारोबार उसका ना चल सके तो हर मंथ इजाफा उस पर होते जाएगा और वो फिर उसे देना मुश्किल हो जाएगा। इसके बरक्स आप कर्ज़ा दें और कर्ज़ा आप लें और कर्ज़ा भी अगर छोड़ दें या माफ़ कर दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, करेंगे रिवाइज से? जी सर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, साथ अगली आमनु आयत का आपको मौका देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, आमनु तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वा और जारू छोड़ दो, माँ बाकी या जो बाकी है, मिन नर बा सूद में, इन अगर कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। शाबाश, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्स है फ़ा इन, पस अगर, लम ना, तफ़अलू तुम करो ऐसा, अगर तुम सूद नहीं छोड़ते, फ़अज़नु पस खबरदार हो जाओ, पस बी केयरफुल, बी अवेयर, बी हरबिन साथ जंग के, मिन से, मिनल्लाहि अल्लाह से, व रसूल ही और उसके रसूल से। अगर आप सूद नहीं छोड़ना तो ये ऐसा गुनाह है जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। वा इन और अगर तुम तौबा कर लो, फालाकुम पस तुम्हारे लिए, आप अगर अल्लाह की आयतें सामने आने से जो पीछे आप सूद खाते रहे हैं उससे आप तौबा कर लें, आइंदा सूद ना लें। फालाकुम पस तुम्हारे लिए, रोऊसु अमवालिकुम, रोऊस ये हेड की जमा है कि असल, अमवालिकुम माल तुम्हारे, असल है माल तुम्हारे। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपया दिया किसी को सूद के ऊपर और 1500 या 2000 आपने लेना था तो आप सिर्फ अब 1000 ही वापस ले सकते हैं। जो असल जो आपकी ज़र है वही आप उसको वापस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वाइन और अगर तुम तौबा करो, फालाकुम पस तुम्हारे लिए है, रुऊसु अमवालिकुम असल माल तुम्हारे, असल ज़र असल पैसा तुम्हारा, ला तस्लिमून ना तुम जुल्म करो, व ला और ना तुज़लमून तुम पर जुल्म किया जाए। ये एक्टिव वॉइस सेंस है और ये पैसिव वॉइस सेंस है। तुम जुल्म ना करो कि तुम सूद ना खाओ, और तुम पर जुल्म कैसे ना किया जाए कि जिसने आपका कर्ज देना है ऐसा ना हो कि वो आपकी असल रकम भी वापस ना करे, तो ये जुल्म होगा उसके ऊपर जिसने कर्जा दिया हुआ। मैं रिवाइज करता हूँ। फ़ाइन पस अगर, फ़ाइल्लम पस अगर ना, तफ़अलू तुम करो ऐसा। पिछली आयत में कहा गया था कि सूद माफ़ कर दो, छोड़ दो जो पीछे आपने कर दिया उसको सूद ना। इसमें कहा कि अगर आप ऐसा नहीं माफ़ नहीं करते,
फाज़नु पस खबरदार हो जो बी हरबिन साथ जंग के मिनल्लाहि से अल्लाह से व रसूल ही और उसके रसूल से व इन और अगर तुम तौबा कर लो फलाकुम पस तुम्हारे लिए रुऊसु अमवालिकुम असल माल हैं तुम्हारे ला ना तज़लिमून ना तुम जुल्म करो वला और ना तुज़लमून तुम पर जुल्म किया जाए। जी ये शुरू से जी साथ साथ पढ़ें शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइन फिर अगर लम तफआलू तुम न छोड़ोगे, फाजानु तो खबरदार हो जाओ, भी हर बेन जंग के लिए, मिन्ना से लिल्लाही अल्लाह व रसूल ही और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाइन और अगर तब तुमने तौबा कर ली, वालैकुम तो तुम्हारे लिए, रुऊसु अमवालिकुम तुम्हारे असल जर, ला तज़लिमूना ना तुम जुल्म करो, वाला तज़लमूना और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। जज़ाकल्लाह शाबाश साहब। अच्छा नेक्स्ट लास्ट वर्ड्स है ये हमारी वा इन और अगर काना इसका लफ्ज़ी मतलब था लेकिन इधर हो करेंगे वा इन और अगर काना हो जू उसरातिन तंग दस्त यानी कि आप देते हैं किसी को कर्जा और आगे बंदा गरीब है उसे रिटर्न नहीं किया जा रहा तंग दस्त है मजबूर है फा पस नाजिरातुन पस मोहलत दो बस आप उस आपने कर्ज जो लेना था उसकी जो लिमिट आ गई उसको पोस्टपोन कर दो और उसे टाइम दो इला की तरफ मई सारातिन कुशादगी की तरफ यानी कि वो कुशादा हो जाए वो उसको सहूलत हो जाए आसानी हो जाए कि आप वो आपका कर्ज़ा पे कर सकता है तो उसे मोहलत दो कुशादगी तक उसके रिज़्क में वान और अगर वान और के या अगर तसद्दकू तुम सदका कर दो आपको पता है कि बंदा वाकई तंग दस्त है तो फिर ऐसा काम करो कि आप उसे मोहलत दो और जब आप फिर मोहलत कर्जे की डेट आ गई आपने मोहलत दे दी तो मैंने जैसे ऊपर पहले बयान किया कि उस दिन से जब आप मोहलत देते हैं तो आपका जो आप जितने दिन मोहलत देंगे उतने दिन आपको वो सदका करने का उतनी रकम सवाब होगा और फिर उस मोहलत के ऊपर भी आप मोहलत देंगे तो फिर डबल रकम सदका करने का सवाब होगा और अगर तसद्दा को तुम सदका कर दो तुम वैसे ही माफ़ कर दो खैरुन बेहतरीन है लकुम तुम्हारे लिए तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि आपने कर्जा दिया हुआ है आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है आपको अल्लाह ने इस काबिल बनाया है आपके ऊपर अल्लाह का एहसान है और अगर आपका ये हक है आप कर्जा ले सकते हैं इस्लाम इसे रोकता नहीं है आप कर्जा लें आपका हक है लेकिन अगर आप माफ़ कर देते हैं गरीब को ये भी बड़ी ही बेहतरीन और बड़ा ही नेक लोगों वाला काम है अगर आप ये कर दें तो खैरुल्लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए इन अगर कुन तुम हो तुम तालमून इल्म वाले यानी कि अगर आप अल्लाह की आयतों को पढ़ते हो आपको पता है कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है और दुनिया है जो कुफार है आज देख लें कि जुल्म का सिस्टम है बाहर के ममालिक में अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर और इस्लाम का और मगरब का फ़र्क इसी से आप देख लें कि इस्लाम जो है वो बगैर किसी लालच के गरीब इंसान को उठाता है उसकी हेल्प करता है उसका इवन के कर्ज़ा भी माफ़ करता है लेकिन जो वेस्ट है उनमें जो सूदी निज़ाम है वो इंसानों को कर्ज़े में और मुख्तलिफ ममालिक का अपने कर्ज़े में जकड़े हुए हैं और फिर इनसे जैसे पाकिस्तान से ही बजट में हर जगह पर जो उनके बैंक्स हैं उनकी मॉनेटरी कंपनीज है वो इन्वॉल्व होती है अपनी शर्तें मनवाते हैं इनसे मजबूर करके इन्हें तो वो जो सिस्टम है वो मजबूर करने पर और इंसानियत को जलील करने पर है जबकि जो अल्लाह का सिस्टम है जो इस्लाम का ये दुनिया का खूबसूरत रीन है ये इंसानियत को गरीब इंसानियत को स्पेशली ऊपर उठाने के लिए और इक्वल चलाने के लिए मैं रिवाइज करता हूँ इन और अगर काना हो जू उसरातिन तंग दस्त गरीब जो कर्ज आपका पे ना कर सकता हो फा नाजीरातुन पस मोहलत दो उसे इला तरफ
मैसरतन आसानी तक या कुशादगी तक, वान और अगर तसद्दकू तुम सदका कर दो, माफ़ कर दो, खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, इन अगर कुन हो तुम तालमून इल्म रखते, इल्म वाले। जी ये कौन वाइज करना चाहता है? से करूं? जी शाबाश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा इन और अगर काना हो जू उस रातिन तंगदस्त फा पस नाजीरातुन मोहलत दो इला की तरफ मई सरातिन खुशहादगी की तरफ, आसानी वो की है ना तरफ, बा और उसरी युसरा, वो यस वाइनमल अल्लाह उसरी मालूसरी युसरा, यूसरा। तो ये युसर है आसानी, ये युसर जो वर्ड है ये उधर से है आसानी, और उसर कहते हैं तंगी को, तो ये जू उसरा है, और ये मैसरा तो ये आसानी को दिया। जी शाबाश। बा और अन अगर तासद्दकू तुम सदका कर दो, खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है, इन अगर कुंतुम तामलून अगर तुम हो तुम इल्म वाले। जज़ाकल्लाह, शाबाश। जी अल्लाह ताला हमारा ये पढ़ना सुनना समझना कबूल फरमाए, और कुरान पाक के साथ हमारे दिलों को भी मुनव्वर फरमाए, हमारे घरों को भी, हमारी कब्रों को भी मुनव्वर फरमाए। अल्लाहुम्मा अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।